बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, कप्तान ने बल्ला उठा दिया है और माफिया की तरफ अपने बल्ले का रुख सीधा कर लिया है। इसके ऊपर बात करूँगा। उसके बाद बात करूँगा अदलिया की मुक़द्दस गाय काजी फैज़ ईसा के उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल केस जो था उन्होंने क्यों बंद किया था। इसके अलावा मेरे दोस्तों बात करूँगा शेख रशीद का एक ट्रायल शुरू हो चुका है। आज के फ़ैसले के बाद पता चलेगा कि शेख रशीद कितना दलेर आदमी है और कितना वो कानून को जानता है और कितना वो माफिया के ख़िलाफ़ लड़ सकता है, कप्तान का कितना साथ दे सकता है। इसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ कप्तान ने जो बल्ला उठा ली है कि इस वक्त कप्तान का ज़हन क्या सोच रहा है, दिल क्या सोच रहा है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, अगर आपने कप्तान की वो 1.5 घंटे की जो मुलाकात थी अपनी 22 करोड़ आवाम के साथ, टेलीफोनिक रब्ता था, अगर आपने सुना है तो आपने ज़रूर सुना होगा कप्तान ने क्या कहा है। लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ। कप्तान के अल्फाज जो थे अपनी आवाम के साथ जो उन्होंने शेयर किया, उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा कि शहबाज शरीफ भागने की तैयारी कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे, वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उन्होंने ये कहा है कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पूरी कापियाँ भरी पड़ी हैं एविडेंस की जो उन्होंने करप्शन की है, कोई एक आधी लिस्ट नहीं है। और उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि मैं किसी भी सूरत में शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दूँगा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं किसी भी माफिया के आदमी को NRO नहीं दूंगा, चाहे वो जरदारी ख़ानदान का हो, चाहे वो शरीफ ख़ानदान का हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी हो। उनका इशारा सब की तरफ था। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जो चीज़ हम देखना चाहते थे, जो सुनना चाहते थे कप्तान के ज़बान से अल्फाज, आज वही अल्फाज कप्तान ने अदा कर दिए हैं और उन्होंने अपनी आवाम के साथ शेयर कर दिया है। उनका शेयर करने का मकसद एक ही हो सकता है, वो ये कि अब 2 साल के बाद कप्तान ने दोबारा इस 22 करोड़ आवाम के पास जब जाना है तो 22 करोड़ आवाम जब कप्तान से ये पूछेगी कि आपने 5 साल हुकूमत में रहने के बावजूद इन चोरों को ना तो पकड़ा, ना इनसे कोई चीज़ रिकवर की, ना ही किसी को सज़ा हुई, तो फिर हम आपको दोबारा वोट किस लिए दें। तो इस वजह से आज कप्तान ने वाज़ह तौर पे ये अल्फाज अपनी आवाम के साथ कहे हैं कि मैं किसी भी चोर को नहीं छोड़ूंगा, किसी को NRO नहीं दूंगा। जब तक मेरी जान में जान है मैं किसी भी शहबाज शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त नहीं देता। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, कप्तान ने यहाँ तक भी कह दिया है कि मेरी हुकूमत अगर चली जाए मुझे इस कुर्सी की परवाह नहीं है, मैं कुर्सी भी छोड़ दूँगा, मैं हुकूमत भी छोड़ दूँगा, लेकिन इन चोरों को मैं किसी भी सूरत में NRO नहीं दूँगा, इनको मुल्क से बाहर भागने नहीं दूँगा। मेरे दोस्तों, इसकी वजह से शरीफ ख़ानदान में और जरदारी ख़ानदान में सफ़े मातम बिछ चुकी हैं। अब उनकी दौड़ें लग चुकी हैं। उनको ये नहीं पता चल रहा कि अब हम क्या करें, क्योंकि जितने पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं उन सब के ऊपर इंफॉर्मेशन लेटर पहुंच गए हैं कि किसी भी शरीफ ख़ानदान के आदमी को बाहर नहीं जाने देना जब तक हुकूमत उसको क्लियर नहीं करती। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ईद के बाद ये स्पेल शुरू होगा, जो सियासी स्पेल होगा, जो एक खेल होगा माफिया और इमरान खान के माबैन। इमरान खान साहब ने आज क्लियर कहा है कि मैंने जहांगीर तरीन के मामले पे भी मैंने कोई इस तरह की कमज़ोरी नहीं दिखाई कि वो मेरी अपनी पार्टी के लोग हैं और मैं दूसरों के लिए कुछ और सोचता हूँ। कप्तान साहब ने ये कहा है कि ये 2 नहीं 1 पाकिस्तान है, इसमें सब के साथ इंसाफ होगा। अगर मैं दूसरों के साथ इंसाफ की बात कर सकता हूँ तो फिर जहांगीर तरीन तो मेरे अपने आदमी हैं, उनके साथ भी इंसाफ ही होगा। उन्होंने बड़े क्लियर अल्फाज में कहा है कि मैं शुगर माफिया को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, ये कप्तान का अग्रेसिव होना इस चीज़ की निशानी है कि कप्तान जान चुके हैं कि 3 सालों में इन लोगों ने मुझे काम नहीं करने दिया, ब्यूरोक्रेट्स ने भी नहीं करने दिया और
جو کچھ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان زرداریوں کے پٹواری اور ان شریفوں کے پٹواری جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور انہوں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا۔ اس کی وجہ سے کپتان بالکل ایگریسو ہو چکے ہیں، اب کسی کی جان بھی نہیں بچے گی۔ اب بات کر لیتے ہیں میرے دوستو حدیبیہ پیپر مل کیس۔ حدیبیہ پیپر مل کیس میں آپ کو بتا دیا ہے فواد چودھری صاحب نے کہ اس جج نے یہ بند کیا تھا کیس، جس کی اپنی جائیدادیں باہر لندن پڑی ہوئی ہیں، تو وہ کوئی اور جج نہیں ہے، وہ عدلیہ کی مقدس گائے جو سمجھتا ہے کہ میں عدلیہ کی مقدس گائے ہوں، جس نے پاکستان کو گٹر کے ساتھ تشبیہ دی ہے، وہ ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیبیہ پیپر مل کیس قاضی فیض عیسیٰ کے پاس آیا تھا، اس کو سننے کے لیے قاضی فیض عیسیٰ کو لگا دیا گیا تھا، اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے اس کو بغیر سنے، اس کی فائل کھولے بغیر اس کو بند کر دیا تھا۔ اتنا بڑا کیس ایک ہی دن میں اس کو بند کر دیا تھا، اور ساتھ ہی پابندی لگا دی تھی میڈیا کے اوپر کہ اس کیس کو کسی اینگل میں بھی ڈسکس نہیں کیا جائے گا میڈیا کے اوپر۔ میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، اس قاضی فیض عیسیٰ نے یہ کیس کیوں بند کیا تھا، میں نے آپ کو یہ بتانا ہے۔ یہ کیس قاضی فیض عیسیٰ نے اس لیے بند کیا تھا حدیبیہ پیپر مل کیس، چونکہ یہ شریف خاندان کے لیے پکا کیس تھا، اس میں شریف خاندان پورے کا پورا ٹبر بچ نہیں سکتا تھا، اور شریف خاندان نے قاضی فیض عیسیٰ کو کہا کہ جیسی جائیدادیں ہماری لندن میں ہیں ویسے ہی آپ کی جائیدادیں لندن میں پڑی ہوئی ہیں، اگر آپ نے ہمیں اس کیس میں سزائیں دیں یا دلوائیں تو پھر آپ بھی نہیں بچ پائیں گے۔ تو پھر اسی بات کے اوپر آ کے قاضی فیض عیسیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا کہ جب ہم اور آپ ایک دوسرے کے چوری کرنے میں ساتھی ہیں، جیسی آپ نے منی لانڈرنگ کی ویسے ہی میں نے کی منی لانڈرنگ کی، جیسے آپ نے جائیدادیں لندن میں خریدی ویسے ہی میں نے لندن میں خریدی ہیں، تو ایک طرح سے ہم بھائی ہو گئے، تو کیوں نہ ہاتھ ملا کے ہم اس بندے کا مقابلہ کریں جو ہمارے اوپر کیس کر رہا ہے۔ تو ان دونوں نے اس وقت ہاتھ ملا لیا تھا، قاضی فیض عیسیٰ نے اور شریفوں نے، اور اس کا فائدہ قاضی فیض عیسیٰ نے اس لیے شریفوں کو دیا تھا کیونکہ قاضی فیض عیسیٰ جانتے تھے مریم نواز کو بھی کہ مریم نواز فوراً سے کوئی سکینڈل بنا کے میرے خلاف کھڑا کر دے گی اور میری ان جائیدادوں کے پیپر داخل کروا دے گی کورٹ میں، اور پھر میرے لیے مصیبت بن جائے گی۔ تو اس مصیبت سے بچنے سے بہتر ہے کہ میں ان سے ہاتھ ملا کے ان کو اس کیس سے بری کر دوں، اور یہ میری جائیداد کو نہ پوچھیں اور میں ان کی جائیدادوں کو نہ پوچھیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، قاضی فیض عیسیٰ نے جو عدلیہ کی مقدس گائے ہے، انہوں نے اس کیس کو بند کر دیا تھا، جو کہ حکومت کہہ رہی تھی کہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں شریف خاندان بچ ہی نہیں سکتا۔ لیکن میرے دوستو، فواد چودھری نے اور شہزاد اکبر صاحب نے انہوں نے وزیر اعظم سے منظوری لے کے اس کیس کو دوبارہ ری اوپن کرنا ہے، اور فواد چودھری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہی کیس ہے جس کو ایک جج نے اس لیے صرف بند کیا تھا کہ اس کی اپنی جائیدادیں باہر تھیں، اور اس کیس کے حوالے سے جو اس کا فیصلہ آیا تھا اس کو بند کرنے کا، اس کے حوالے سے چودھری اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں کہ یہ ٹائم بارڈ کیس ہے ہی نہیں، کوئی بھی کرمینل کیس یا کوئی قتل کا کیس، اس طرح کا کیس، اس کا کوئی ٹائم بارڈ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ 10 سال کے بعد بھی اوپن ہو سکتا ہے، 20 سال کے بعد بھی اوپن ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس کیس کے اوپر ٹائم بارڈ کی ڈگری لگتی نہیں ہے، اس کو جب کبھی آپ چاہیں اس کو ری اوپن کر سکتے ہیں۔ اور چودھری اعتزاز احسن صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ جب اس کو بند کیا گیا تھا تو اس فیصلے کو بھی حکومت نے نہیں ماننا تھا، بلکہ اس کے آگے اس کی اپیل کرنی چاہیے تھی اس وقت بھی، لیکن وہ وقت گزر چکا۔ اب بھی چودھری اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ اس کیس کو کھولنا چاہیے، اور اس کیس کے اندر کافی اس طرح کے حقائق موجود ہیں جس سے شریف خاندان پورے کا پورا مشکل میں آ سکتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے پاکستانیوں، اب بات کرتا ہوں وزارت داخلہ نے جو ایک لیٹر بھیجا ہے، ایک خط بھیجا ہے شیخ رشید صاحب کو، شیخ رشید کی منسٹری کو، وزارت داخلہ کو، کہ شہباز شریف کا نام ECL میں ڈال دیا جائے۔ تو شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہم میٹنگ کریں گے اس کی اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد
फ़ौरन शहबाज शरीफ का और حمزہ شہباز کا نام ECL میں ڈال دیا جائے گا۔ جیسے ہی شہباز شریف کا نام اور حمزہ شہباز کا نام ڈال دیا جائے گا ECL میں، خبر آپ کے سامنے آ جائے گی، پھر اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اگر شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر کوئی قانونی لیگل ٹیکنیکل کوئی پرابلم نہیں ہے تو شیخ رشید صاحب کو فوراً ان دونوں باپ بیٹا کا نام ECL میں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ عوام اسی چیز کو دیکھ رہی ہے کہ اس چور کو باہر بھاگنے دینے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، شہباز شریف باہر بھاگ جانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں۔ ایک وزیر اعظم جو کہہ چکے ہیں کہ میں کسی بھی طرح شہباز شریف کو باہر نہیں جانے دوں گا، ان مافیا کے لوگوں کے ساتھ میں جنگ کروں گا، تو شیخ رشید صاحب کو چاہیے کہ اب اگر کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے، قانونی پرابلم نہیں ہے، تو کسی بھی طرح کر کے شہباز شریف کو روکنا ہوگا، اور شہباز شریف کو یہ جو فیور لاہور ہائی کورٹ نے دی ہے اس کو اس فیور سے اس کو نہیں ملنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی میرے دوستو، میں اپنی عوام کی طرف سے اور اپنی طرف سے یہ اپیل کرتا ہوں حکومت پاکستان سے اور تحریک انصاف کے لیڈر وزیر اعظم پاکستان سے کہ لاہور ہائی کورٹ کو دیکھے اور لاہور ہائی کورٹ کے جتنے ججوں نے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کو دیکھے، جو فیصلے لاہور ہائی کورٹ نے شریف خاندان کی فیور کے لیے کیے ہیں ان کو ضرور دیکھے۔ اس کے ساتھ ہی میرے دوستوں اجازت چاہتا ہوں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کی خوشیوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔